ایک انجینئرنگ کالج کے تمام اساتذہ کو سیر پر لے جانے کے لیے ایک جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب تمام اساتذہ بیٹھ گئے تو پائلٹ نے خوشی اور جوش بھرے لہجے میں اعلان کیا، آپ تمام محترم اساتذہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس جہاز میں آپ بیٹھے ہیں اسے آپ ہی کے کالج کے ذہین طالب علموں نے بنایا ہے۔ بس پھر کیا، اتنا سنتے ہی تمام اساتذہ اس خوف سے نیچے اتر گئے کہ کہیں جہاز حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن پرنسپل صاحب بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر پائلٹ ان کے پاس گیا اور دریافت کیا، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پرنسپل نے دل کو چھو جانے والی جواب دیا، مجھے اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی زیادہ اپنے طالب علم پر اعتماد ہے، دیکھ لینا یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ ایک عامل کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتا ہے۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا، ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا، میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو برخودار؟ قریب سے عامل کے چہرے نے بچے کو ٹھکا دیا، یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو دادا جان؟ بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے، جبکہ آپ کا تو انتقال بھی نہیں ہوا تھی۔ وہ اس کی بہت کیئر کرتی تھی، بال سنوارتی تھی، پونیاں باندھتی تھی کہ بچی اچھی دکھے، پر بچی کی آنکھیں ہمیشہ باہر رہتی تھی۔ ایسے انٹی نے بہت ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن وہ صحیح نہیں ہوئی، پھر ایک بابا کو دکھایا تو وہ 1 منٹ میں صحیح ہوگی۔ انٹی بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی۔ پھر بابا سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ وہ ایک دم صحیح ہوگی؟ بابا نے کہا، میں نے بس بچی کی پونیاں ڈھیلی کی ہیں۔ 3 سردار پکنک پر گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں یاد آیا کہ پیپسی تو گھر ہی رہ گئی ہے۔ طے یہ ہوا کہ چھوٹا سردار واپس جا کر بوتل لائے گا اور تب تک کوئی بھی سموسہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چھوٹا سردار چلا گیا اور باقی دونوں سردار کا انتظار کرنے لگے۔ اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا، وہ نہ آیا۔ 1 دن گزر گیا، حتیٰ کہ 1 سال گزر گئے، لیکن چھوٹا سردار واپس نہ آیا۔ بالآخر ایک سردار بولا، یار وہ واپس نہیں آئے گا، چلو سموسے کھا لیتے ہیں۔ اتنے میں ایک درخت کے پیچھے سے چھوٹا سردار برآمد ہوا اور کہنے لگا، جے انج کرنا ہے تے پھر میں نہیں جاندا بوتل لین۔ سر جی چھٹی چاہیے، پنڈ جانا ہے کرنل۔ اوکے، پہلے دشمن کا ٹینک چھین کر لاؤ۔ سپاہی، سر ہن لو، گل ہی کوئی نہیں۔ سپاہی 10 منٹ بعد ٹینک کے ساتھ آتا ہے۔ کرنل حیرت سے، ارے واہ، تم واقعی یہ ٹینک دشمن سے چھین کر لائے ہو؟ سپاہی، آہو جی، جدوں دشمن دے سپاہی نوں چھٹی چاہیے ہوندی ہے وہ ساڈا لے جاندا ہے۔ ٹینشن کے جھٹکے۔ لڑکی نے آپ سے لفٹ مانگی، راستے میں اس کی طبیعت خراب ہوگی، آپ اسے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر بولا آپ باپ بننے والے ہیں، ٹینشن۔ آپ بولے میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ پھر لڑکی سے پوچھا، وہ بولی یہی باپ ہے، پھر ٹینشن۔ پھر پولیس آئی، آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوا، رپورٹ آئی کہ آپ تو کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی باہر آ گئے۔ پھر سوچا کہ گھر میں جو 3 بچے ہیں وہ کس کے ہیں، آپ کو پھر ٹینشن۔ آج مجھے ایک لڑکی کا میسیج آیا، لڑکی ہائے، میں ہیلو، لڑکی ہاؤ آر یو، میں فائن، لڑکی ویئر آر یو فرام، میں فیصل آباد، لڑکی کتنا پڑھے لکھے ہو، میں تمہارے جتنا، لڑکی میرے جتنا مطلب میں بھی اتنی انگریزی بول کر پھر اردو میں ہی شروع ہو جاتا ہوں۔ نویلی دلہن نے پہلی دفعہ کھانا بنایا اور بولی، مجھے 2 چیزیں بہت اچھی بنانے آتی ہیں، ایک قورمہ، دوسری کڑھی۔ شوہر نے پہلے لقمہ حلق سے زبردستی نیچے اتارتے ہوئے کہا، ابے جلدی سے یہ بتاؤ یہ قورمہ ہے یا کڑھی؟ بیوی نے ایمرجنسی نمبر پر ایمبولنس کو فون کیا۔ آپریٹر، یس۔ بیوی، میرے پاؤں کی انگلی چائے کے میز سے ٹکرا گئی۔ آپریٹر ہنستے ہوئے، اور اس لیے آپ ایمبولنس بلوانا چاہتی ہیں؟ بیوی، نہیں، ایمبولنس تو میرے شوہر کے لیے ہے، اس کو ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ ماڈرن ڈکشنری۔ اسٹوڈنٹ، مستقبل کا بے روزگار طبقہ۔ پردہ، جسے لڑکیاں کھڑکی کے پر ڈالتی ہیں۔
قطع وقت ضائع کرنے کا طریقہ، محبت جس کے دم سے ریسٹورنٹ آباد ہیں، دل بغیر آپریشن کے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کالج تفریح گاہ، یونیورسٹی خوشگوار زندگی کے آخری سال، شادی ان تمام گناہوں کی سزا۔ شوہر: میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں۔ بیوی: تو کیا میں آپ کو نہیں کرتی؟ میں تو تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ شوہر: لیکن تم تو دن رات مجھ سے ہی لڑتی رہتی ہو۔ بیوی: تم ہی تو میری دنیا ہو۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔